پر یہ لوگ علم غیب کی نفی نہیں کرتے. اگر انہیں دشمنی ہے تو میرے نبی سے ہی ہے. جہاں نبی خاموشی اختیار کرے وہاں پر کہتے ہیں جی نبی کو علم غیب نہیں تھا, دیکھو اس وجہ سے چپ رہا. چپ رہنا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر چپ رہنا یا کسی سے پوچھنا علم نہ ہونے کی دلیل ہوتی تو اللہ تعالیٰ جب امتوں سے پوچھ رہے تو کیا یہاں پر یہ کہیں گے؟ یہ ایک بھونڈا قسم کا استدلال ہے, یہ ایک ضعیف قسم کا استدلال ہے جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. تو اب یہاں پر دو باتیں تحقیق کے لائق ہیں. دو باتیں آپ سے عرض کر دوں یہاں پر. پہلی بات یہ کہ جب انبیاء نے کہا کہ مولا ہم نے تیری گواہی تیرے احکام ان لوگوں تک پہنچا دیے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گواہ پیش کرو. امت محمدیہ کو لایا گیا, تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے نبی تم ان کی گواہی دو. جب نبی نے گواہی دے دی, جب نبی نے, بڑی سمجھنے والی بات ہے, جب نبی نے گواہی دے دی, نبی نے امت نے گواہی دے دی, تو پھر نبی کی گواہی کی ضرورت کیا تھی؟ امت نے کہہ دیا ٹھیک ہے مولا انبیاء کرام نے یہ اعمال پہنچائے. اب یہ بات پہلے کی ہے, یہ بات پہلے کی ہے, جو نبی پہلے گزر چکے ان کی امت کی بات ہے. جو نبی پہلے گزر چکے ان کی امت کی گواہی کی بات ہو رہی ہے, اور وہاں پر امت مصطفیٰ گواہی دے رہی ہے, اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی پر خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی امتوں کی گواہی دے رہے ہیں. ارے بے وقوفو, تم تو اب نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں نبی کو پہلے کی امتوں کا بھی علم غیب حاصل ہے, اس آیت کریمہ کی روح سے اور اس حدیث کی روح سے جو میں نے آپ کو سنائی, کہ وہ پہلی امتوں کی گواہی دے رہے علم غیب حاصل ہے تو دے رہے نا, ایسے تو نہیں دے رہے. کبھی 1 to 1 ہوا تو پھر پتہ چلے گا پانی کیا ہوتا ہے اور دودھ کیا ہوتا ہے. اچھا جی, اب یہاں پر دو باتیں تحقیق کے لائق ہے. اول یہ کہ مسلمانوں نے گواہی دی, مسلمان گواہی کے قابل ہیں یا نہیں. جن مسلمانوں نے انبیاء کرام کی گواہی دی, یہ تحقیق یہ گواہی کے قابل ہیں یا نہیں. ہو سکتا ہے ان میں بہت سارے مسلمان فاسق بھی ہوں, فاجر بھی ہوں, اور کافر کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی. فاسق و فاجر کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی, کافر کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوتی. جن لوگوں کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں وہ مسلمان ہوتے بھی نہیں ہیں, بعض اوقات تبھی ہوتا ہے دنیا سے جاتے ہوئے ایمان سلامت بہت سارے لوگ نہیں لے کر جاتے, تو وہ کفر پر ان کی موت ہوتی ہے. تو اب یہاں پر بہت سارے لوگ فاسق اور فاجر بھی ہوں گے, تو مسلمان پرہیزگار کی گواہی قبول ہوتی ہے. فاسقوں نے اپنے سے پہلے پیغمبروں کا زمانہ دیکھا نہیں تھا, ان امتیوں نے اپنے سے پہلے پیغمبروں کا زمانہ دیکھا نہیں تھا. یہ دوسرا نقطہ اس پر عرض کر رہا ہوں. اپنے سے پہلے پیغمبروں کا زمانہ نہیں دیکھا تھا, پھر گواہی کس طرح دے رہے؟ یہ امتی گواہی پھر کس طرح دے رہے؟ مسلمان عرض کریں گے خدایا ہم سے تیرے محبوب یہ گواہی کیسے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ وہ عرض کریں گے مولا ہم سے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ پہلے پیغمبروں نے تبلیغ کی تھی, اس کو سن کر ہم گواہی دے رہے ہیں. تو اب یہاں پر تھوڑی سی بات اپنے ذہن کے اندر رکھیے کہ قیامت کے دن سارے امتیوں کا یہ ایمان ہوگا, قیامت کے دن سارے امتیوں کا یہ ایمان ہوگا کہ بات تو پہلے امتیوں کی ہے, لیکن میرے آقا و مولا ان کی امتوں کے اعمال کو جانتے ہیں. ہمارے آقا کو علم غیب ہے, اس وجہ سے سب انبیاء کرام کی باتوں پر گواہی دیں گے. تو قیامت کے دن سارے لوگ علم غیب کے قائل ہوں گے. یہاں پر مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ میرے آقا کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, اس وجہ سے محشر کا میدان سجایا جائے گا. ان دلائل قاہرہ سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم علم غیب کو جانتے ہیں. سنیں جی,
اب ان لوگوں کی کتابوں سے 5 منٹ رہ گئے جو لوگ علم غیب کا انکار کرتے ہیں. وہابی اہل حدیث کی کتاب تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 45. آپ تو یہ سمجھتے ہیں تقویۃ الایمان کے اندر علم غیب کی نفی کی گئی ہے. صفحہ نمبر 45. لیکن فقیر نے اس کتاب میں سے علم غیب کا اس بات ثابت کیا, علم غیب کا اس بات نکالا ہے اس کتاب میں سے. وہابیوں کی کتاب ہے تقویۃ الایمان, دیوبندی بھی اس کو مانتے ہیں. اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے, اسماعیل دہلوی لکھتا ہے غیب کے خزانے غیب کے خزانہ کی کنجی اللہ ہی کے پاس ہے, جتنا جس کو چاہے بخش دے, اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا. یہ اسماعیل دہلوی لکھ رہا ہے. یہی تو ہم بھی کہتے ہیں یار کہ غیب کے, ہاں یہ تو قرآن میں ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں. لیکن جب اپنی ان کی کتاب پیش کی جائے, یہ تو قرآن میں, ہم نے پہلے دن 19 آیات پڑھی تھی, پھر ہم نے عرض یہ کیا تھا اس کی تحقیق اور اس کی مزید تفصیل, ایک آیت کی تفصیل عرض کی جائے گی. یہ تو قرآن میں ہے. اللہ نے حضور کو کتنا دیا, یہ ٹھیک ہے, میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. آپ بتا دیں اللہ نے حضور کو کتنا دیا. ہم کوئی قید نہیں لگا سکتے اللہ نے حضور کو کتنا دیا. اچھا جی, عبداللہ روپڑی اپنی کتاب فتاوی اہل حدیث کے اندر لکھتا ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221, آسمان و زمین میں موجود اشیاء کا علم کلی معلوم ہوتا ہے, اتنا علم آپ کو حاصل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا علم حاصل ہے. نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب الحتہ فی ذکر الصحاستہ صفحہ نمبر 96 پر لکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم غیب عطا کیا جو اوروں کو نہیں دیا. داؤد غزنوی وہابیوں کا مستند آدمی ہے. صفحہ نمبر, اپنی کتاب داؤد غزنوی کتاب کا نام ہے, اپنی کتاب داؤد غزنوی صفحہ نمبر 342 پر لکھتا ہے اس نے بعض غیب کی باتوں کا علم اپنے رسول پاک کو عطا فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اولین و آخرین سے بڑھ کر ہے. دیوبندیوں کا امام اشرف علی تھانوی, کل مزید حوالے پیش کیے جائیں گے کیونکہ وقت ختم ہو گیا, 2 منٹ رہ گئے. دیوبندیوں کا امام اشرف علی تھانوی اپنی کتاب اشرف الامداد المشتاق, یہ جس بھائی نے سوال کیا نا, میں اس کے سوال کا جواب اس کی کتاب سے دے دیتا ہوں. 45 پیج نمبر 45 ہے بھائی, میرے پاس جو ایڈیشن ہے پیج نمبر 45 ہے. امداد المشتاق اشرف علی تھانوی, شبیر بک ڈپو سے چھپی یہ کتاب ہے. صفحہ نمبر اس کا 79 ہے, 79 ہے. اشرف علی تھانوی لکھتا ہے, اشرف علی تھانوی کہتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں انبیاء کرام کو علم غیب نہیں ہے, کل ہم ان کی کتابوں سے مزید ثابت کریں گے. لوگ یہ کہتے ہیں انبیاء کرام کو علم غیب نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ انبیاء کرام جس طرف نگاہ دوڑاتے ہیں, اولیاء کرام اہل حق جس طرف نگاہ دوڑاتے ہیں غیوبات کے پردے ان پر اٹھا دیے جاتے ہیں. اہل حق یعنی اولیاء کرام کے بارے میں تمہارا اشرف تھانوی لکھتا ہے, تو تم لوگ نہیں مانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. تقویۃ الایمان کا باب علم غیب ہے, اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سرے عام کر دیا. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. باب علم غیب